بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر معین. آواز سامعین کرام تک پہنچ گئی ہوگی. تو پہلا مسئلہ آج کا یہ ہے کہ اقامت کو اذان کے بعد ہی کہنا چاہیے. السلام علیکم. اگر کوئی پہلے کہہ دے تو وہ اقامت باطل ہے. اقامت کا رتبہ اذان کے بعد ہے. اور اقامت میں دو شرطیں اور بھی ہیں کہ طہارت کی حالت میں اقامت کہے اور کھڑے ہو کر اقامت کہے. تو اقامت میں یہ کہ اذان کے بعد کہے، کھڑے ہو کر کہے، طہارت یعنی وضو غسل کر کے اقامت کہی جائے. وضو ہو یا غسل دونوں کی ضرورت نہیں. غسل کیا تو وضو خود بخود شامل ہے، اور پاکیزہ ہے تو خالی وضو کرے کافی ہے. مستحب غسل ہو تو بھی جو ہے اس سے اگر وضو سے کفایت کرتے تو وہ بھی کافی ہے نا. وہ جو غسل اسلام میں قطعی طور پر ثابت ہے، اس کی فہرست جو ہے آغا سیستانی توضیح میں دی ہوئی ہے. ہاں، غسل جمعہ مثلا جو ہے ثابت ہے نا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ترتیب کا اذان و اقامت میں خیال کرنا الفاظ و جملوں میں ضروری ہے. اس کا مطلب کوئی حی علی الفلاح، حی علی الفلاح اس کو حی علی الصلاۃ سے پہلے کہتے، جبکہ رتبہ بعد میں ہے. بعد والی چیز کو پہلے کہہ دے اور پہلی والی چیز کو بعد میں کہہ دے تو اذان پوری باطل نہیں ہے، بلکہ جہاں سے ترتیب خراب ہوئی ہے وہیں سے کنٹینیو کر کے پوری اذان کو مکمل کر سکتا ہے. غلطی سے ہو جائے پھر بھی اذان کو وہیں سے کنٹینیو کرنا ہے جہاں سے غلطی ہوئی ہے. صحیح. تو کوئی بات نہیں، جو ہو گیا سو ہو گیا. الماضی ما مضى وقت ہو لازم اجل ہو. ماضی جو ہے وہ تو جو ہے اس کی ہلاکت یقینی ہو گئی ہے، بس وقت کیا ہے ختم. ماضی کا کام تیر نکلنے کی طرح، تیر جس طرح نکل جائے انسان کے ہاتھ میں نہیں رہتا. ماضی کا کام بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ہو گیا ہو گیا، ختم ہو گیا. خیر، تو بات یہ کر رہے تھے کہ ترتیب کا خیال ضروری ہے. ترتیب کا خیال کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ترتیب اذان کے جملے، جو جملے پہلے کہنے کے وہ پہلے کہے، جو بعد میں کہنے کے بعد میں کہے. حی علی الصلاۃ پہلے، حی علی الفلاح بعد میں. کو الٹا حی علی الفلاح پہلے کہہ دے، حی علی الصلاۃ جو ہے بعد میں کہہ دے. تو اس کا مطلب حی علی الصلاۃ تک تو ترتیب آ گئی. پھر دوبارہ حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح کہے گا تو ترتیب دوبارہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح تھا. اس لیے ترتیب کو جس طرح بھی حاصل کیا جائے اس ترتیب کو حاصل کریں. اگر پہلے آگے پیچھے جملے ہو جائیں تو ترتیب کے حساب سے جملے کو سیٹ کریں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح دوبارہ پڑھیں. حی علی الصلاۃ تو پڑھ لیے، حی علی الفلاح دوبارہ پڑھیں. ترتیب کا خیال نہ کرنے سے بھی، ترتیب جو ہے بگڑ جانے سے، اور بالکل ترتیب انسان حاصل کر ہی نہیں سکتا، بالکل گڑبڑ بہت اوپر نیچے ہو گئی ہے تو پھر جو ہے نئے سرے سے اذان کہے، اقامت کہے. اب آئیے، صحیح عربی میں اذان ہونا چاہیے، صحیح بھی اور عربی بھی. بس اگر کوئی اردو زبان میں اس کا ترجمہ کر کے اذان دے رہا ہے، جیسے شاہ نے شروع کیا تھا ایران میں کہ فارسی میں اذان کا ترجمہ کر کے جو ہے فارسی میں اذان شروع کروائی تھی اس نے، فارسی میں نماز شروع کروائی اس نے. ہاں، پردہ اتروا دیا عورتوں کا
تو یہ انگریزوں کی تقلید میں سارے کام کر رہا تھا، تو ایسا نہیں چلے گا۔ شریعت کا اپنا ایک حکم ہوا کرتا ہے، چنانچہ عربی ہی میں اذان دینا ہے، اردو والی اذان نہیں چلے گی، ترجمے والی اذان نہیں چلے گی، اور عربی بھی صحیح عربی۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی غلط سلط عربی پڑھ رہا ہے تو وہ بھی اذان نہیں مانی جائے گی، یا ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف نکال کر کے جو ہے عربی زبان میں اذان دے رہا ہے تو وہ بھی نہیں مانا جائے۔ آپ کہے شین حضرت بلال علیہ السلام نہیں نکال سکتے تھے تو ان کی اذان کیسے صحیح تھی؟ وہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ انسان کی پوری کوشش ہونا چاہیے نکلے، اگر جو ہے کوشش کے باوجود نہیں نکل سکتا ہے تو پھر انسان معذور ہے، یعنی پھر جیسا نکلتا ہے اسی طرح نکالے۔ نماز میں بھی یہی ہوا، قرآن میں بھی یہی ہوتا ہے، اور اذان میں بھی یہی ہوا کرتا۔ سارے وہ کام وہ جتنا آدمی کر سکتا ہے، بلال سے تو نکل ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے جو عرب کے بڑے فصحاء نے اعتراض کیا بلال کی اذان پر، تو اس وقت جو ہے کسی اور نے اذان دے دی فصیح و بلیغ اور بڑی اچھی سریلی آواز کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام جو ہے نماز کے لیے آئے ہی نہیں ہے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے تشریف نہیں لائے، دروازہ کھٹکھٹا کے بلایا پیغمبر، کہا میں نے تو اذان سنی نہیں، کہا بھی اتنی اچھی قرأت کے ساتھ پہلی مرتبہ تو ہم نے اذان سنی، کہا وہ اذان جو باطل ہے، ہمیں تو جو ہے بلال کی اذان سننا ہے نہیں، کہا وہ تو بلال جو شین ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو پیغمبر نے جملہ کہا سین و بلال شین عند اللہ، بلال کا سین اللہ کے نزدیک شین ہی ہے، اس لیے کہ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو آپ نے بولا دیکھیے کہ اس میں جو ہے وہ بات یہ کہ جتنا انسان ادا کر سکتا ہے پھر بھی نہ اس کو سیکھے نہیں اور غلط سلط پڑھ رہا ہے، اس پر تنبیہ کی جا رہی ہے، نہیں کہ جو آدمی جو ہے کر ہی نہیں سکتا ہے، وہ تو اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کوشش کرے تو بھی ہوگا نہیں، اس لیے کہ اس کی زبان میں یہ لکنت موجود ہے تو وہ ادا ہی نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو جو ہے تنبیہ نہیں کی جا رہی، جس نے نہیں سیکھا اور غلط سلط اذان پڑھ رہا ہے اس کے لیے بات کہی جا رہی کہ ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف نہ نکالے، غلط سلط اذان کو نہ پڑھے، بلکہ صحیح عربی میں اذان پڑھے، اور صحیح عربی کے ساتھ ساتھ ترجمہ کسی زبان کا اذان میں نہیں چلے گی، باقاعدہ خود عربی زبان ہی میں اذان کو دینا ہے، چاہے وہ اردو زبان کا ترجمہ ہو، چاہے انگریزی زبان کا ترجمہ ہو، چاہے شاہ کی طرف فارسی زبان کا ترجمہ ہو، یہ اذان ترجمہ کر کے جو ہے نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو صحیح عربی میں جو ہے، صحیح کا مطلب ہے کہ غلط عربی بھی نہیں پڑھے اور ترجمہ کر کے بھی نہیں پڑھے، بلکہ صحیح عربی میں اذان دینا ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ کہ وقت کے داخل ہونے کے بعد اذان کہی جائے، چنانچہ وقت کے داخل ہونے سے پہلے کوئی اذان کہتا ہے اذان و اقامت باطل ہے، کیونکہ ابھی وقت ہی داخل نہیں ہوا۔ وقت سے پہلے آپ نماز پڑھ لیں تو کیسے نماز باطل ہوتی؟ وقت سے پہلے آپ روزہ رکھ لیں تو کیسا روزہ باطل ہوگا؟ یعنی فجر کی اذان سے پہلے ہی آپ روزہ رکھنا شروع کر دیں، یعنی آدھی رات سے روزہ شروع کر دیں تو کیا روزہ ہوگا؟ آدھی رات کا روزہ جو ہے چلے گا؟ نہیں چلے گا، اس لیے کہ وقت سے پہلے کام انجام دے، وقت سے پہلے جو ہے وہ کام انجام دے تو وہ کافی نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن شروع وہاں سے نہیں ہوگا، شروع جو ہے فجر کی اذان سے ہوگا نا، وہ سحری کرے تو کوئی بات نہیں، نیت کر لے، نیت تو پورے مہینے کی کر لیتے، کوئی مسئلہ نہیں، اصل روزہ شروع ہوگا فجر کی اذان سے۔ نہیں تو چونکہ لوگ جو ہے اس کو تو نہیں سمجھ رہے کہ آپ کی نیت میں کیا ہے، اس لیے وہ تو آپ کی اذان سنتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، ایسا کام نہیں کرنا ہے،
کہ جس سے کسی کو غلط فہمی ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کی ساری نمازیں ہی باتیں. ہوا بھی ایسا. جیسے آپ نے کہا کہ ہماری تو ساری نمازیں باطل ہو گئی، اس لیے کہ خراسان والے 2 منٹ پہلے اذان دے دیتے تھے، ہم تو سمجھو صحیح وقت ہو گیا ہے، اور پتہ چلا ہماری ساری نمازیں باطل ہو گئی. ہم تو خراسان کی اذان سنتے ہی شروع کر دیتے نماز، پتہ چلا وہاں پر 2 منٹ پہلے اذان کہہ رہے تھے. تو اس طرح پوری نمازیں بھی کسی کی خراب ہو جاتی. پتہ نہیں ابھی کیا کرتے، لیکن بھارت کسی نے شکایت کی ہم سے کہ اس طرح ہو رہا ہے انہیں. ہاں، گناہ کسی کو نہیں ملے گا. گناہ ان کی نیت بھی اچھی تھی کہ چلو ذرا جلدی سے تاکہ آخر میں، اور اس کو بھی گناہ نہیں ہے کہ چونکہ اس کو غلطی سے یہ کام ہو گیا اس لیے اس کو بھی گناہ نہیں ہے، بس خالی جو ہے روزے دوبارہ رکھنا پڑا. سبحان اللہ، یہ تو جاہلیت کے دور کی بات ہے. ہاں تو ہوتا ہے بہت سی جگہ پر نگارا بجاتے، لیکن وہ جاہلیت کے دور کا طریقہ تھا کہ وہ ڈھول دھماکے نقارے اور جو ہے مختلف قسم کے بینڈ باجے بجاتے. ایک صاحب جو جگانے کے لیے جو آتے تھے شہری میں، تو وہ مثلا 4 بجے اذان ہے تو 3 بجے جگانے آ جاتے، کبھی 2:30 بجے جگانے آ جاتے. تو ایک صاحب سے وہ عیدی مانگنے گئے کہ بھائی ہم نے روزانہ آپ کو جگانے کا کام کیا ہے تو آپ ہمیں عیدی دیں. کہ اچھا تم تھے جگہ رہے تھے، میں تو سوچ رہا تھا کون بندہ جو میری نیند کو خراب کر رہا ہے، آج تم پکڑ میں آؤ بھی ٹھیل لاتا ہوں ڈنڈا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے، چلے کا مقصد ہی یہ فوت ہو گیا. ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں، وہ بھی تو عیدی ہے نا، ہر قسم کی عیدی ہوتی ہے نا. بیچارے کو اٹھا کے مارا اس کو الٹا کہ تم نے میں کیوں نیند خراب کیا ہماری. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وقت سے پہلے اگر اذان و اقامت کہہ دی جائے تو اذان و اقامت باطل ہے، کیونکہ عبادت اور اس کے مقدمات وقت سے پہلے انجام نہیں دیے جا سکتے ہیں. چنانچہ اذان و اقامت بھی عبادت کا حصہ ہے، اس لیے جو ہے اس کو وقت سے پہلے انجام دینا اس سے عبادت باطل ہے. اذان بھی ایک عبادت و ثواب کا کام ہے، وہ باطل ہو جائے گا. ہاں البتہ اذان کے دوران وقت نماز آ جاتا ہے تو پھر جو آدھی نماز کے درمیان اذان کا وقت آ جائے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کسی نے وقت سے پہلے نماز شروع کر دی اور نماز کے دوران نماز کا وقت آ گیا، ہم جو نماز پڑھ رہے تھے اس کے دوران وقت ہے تو اس کی نماز صحیح ہے. اسی طرح اذان شروع کی، اس وقت اذان کا وقت نہیں آیا تھا، لیکن درمیان اذان میں اذان کا وقت آ گیا ہے تو پھر بھی اس کی نماز کی طرح اذان بھی صحیح مانی جائے گی، کیونکہ وقت جو ہے درمیان میں آ چکا نماز کی طرح. کیونکہ غلطی سے اس نے پہلے شروع کر دی، بعد میں پتہ چلا کہ جو ہے اذان کا وقت آیا ہی نہیں. تو اذان جو ہے اس میں چونکہ درمیان میں وقت آ چکا ہے اس لیے اس کی اذان صحیح مانی جائے گی. اس طرح درمیان میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز صحیح ہوا کرتی ہے. غلطی سے اگر کسی نے پہلے شروع کر دیے، بعد میں اذان درمیان میں وقت آ جائے تو اذان صحیح، بعد میں نماز کا وقت بعد میں درمیان میں آ جائے تو نماز صحیح. اگر غلطی سے اس نے کسی نے شروع پہلے کر دی ہے، بھول کر یا غلطی سے شروع کر دیے، تو درمیان میں وقت آ جانے کی بنیاد پر نماز اور اذان صحیح ہوا کرتی ہے. آدھی نماز وقت کے اندر پڑھے اور آدھی نماز وقت سے پہلے، یعنی 2 رکعت وقت سے پہلے پڑھ لی، 2 رکعت وقت کے بعد، نماز صحیح ہے. ہاں صحیح ہے، کیونکہ وقت کے دوران نماز، وقت جو ہے نماز کے دوران آ گیا ہے، چاہے نماز کے آخری حصے میں آ جائے پھر بھی اس کی نماز صحیح ہے. یعنی اگر سلام ہاں سلام پڑھ رہا ہے تو پھر سلام کے اگر نماز سے خارج نہیں ہوا ہے تو اس سے پہلے پہلے آ جائے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر کسی کو شک ہو جائے اقامت کہنے سے پہلے
کہ میں نے اذان کہی ہے یا نہیں کہی ہے، تو اپنے شک کی بنیاد پر اذان کہے گا، اس لیے کہ قانون ہے تجاوز محل. اذان سے تجاوز کر کے اقامت کہنا شروع جب تک کہ نہیں کیا ہے، تب تک اقامت کے شروع ہونے سے پہلے شک ہو جائے تو اذان کو انجام دینا ہے، اذان کو دوبارہ انجام دینا. لیکن اقامت شروع کر دے یعنی اپنے محل اذان سے تجاوز کر کے اقامت کے محل میں آ گیا ہے، اس لیے اب چونکہ اقامت کے محل میں آ گیا تو اپنے پرانے اذان کی شک کی طرف پرواہ نہیں کرے گا، اور اقامت کے درمیان سمجھے گا کہ انشاءاللہ میں نے اذان کہی تبھی تو اقامت پر آیا ہوں میں. اقامت کے درمیان جب شک ہو جائے، اقامت کے درمیان شک ہو تو تجاوز کر کے اذان سے آ چکا ہے اور اذان کی پرواہ نہیں کرے گا، اقامت پوری کرے وہی کافی. اقامت شروع کرنے سے پہلے شک ہو جائے کیا اذان میں نے دی ہے یا نہیں، تو اس کا تجاوز محل نہیں ہوا، اپنے محل سے گزر کر کے نہیں آئے. اذان کا وقت جو ہے ابھی تو اقامت شروع نہیں ہوئی، اس لیے اذان کہے گا. جیسے کوئی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ اذان پڑھ رہا ہے یا اقامت پڑھ رہا ہے. ہاں شک ہو گیا نا، یعنی درمیان اس کے شک ہو گیا کہ میں اذان یا اقامت پڑھ رہا ہوں، تو اذان کے شک کی پرواہ نہیں کرے گا، سمجھے اقامت ہی پڑھ رہا ہے. اسی طرح اذان کے جو جملات ہیں اس میں بھی یہی دو شق ہیں. اگر اذان کے جملات کو ادا کرنے کے بعد کہیں فل سٹاپ کیا ہوا ہے اور اس سے پہلے والے جملے میں شک کرے تو پہلا والا جملہ پڑھنا ہے. لیکن اگر اس جملے کو پورا کرنے کے بعد درمیان جملے میں ہے تو پھر پہلے والے جملے کو نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ وہ اس محل سے گزر کر کے دوسرے جملے کے محل میں آ گیا. اس لیے دوسرے جملے والے جو ہے اس کو مکمل کرے، پہلے والے جملے کو ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس کو کہتے ہیں تجاوز محل، کہ جب جو ہے اگلے جملے سے گزر کر کے آ گیا اور دوسرے کے محل میں آ گیا ہے اور دوسرے کے محل کو شروع بھی کر دیا تو درمیان شروع میں اگلے والے جملے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلا جملہ گزر گیا اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر فل سٹاپ کیا ہوا ہے اور پچھلے جملے کے بارے میں شک کرے کہ میں نے پڑھا کہ نہیں تو پھر پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جو ہے ابھی تک تجاوز محل شروع نہیں ہوا ہے. تجاوز محل جو ہے دوسرے شروع کرے تو تجاوز محل ہوتا. ابھی ہم نے دوسرے کو شروع نہیں کیا تو اب جہاں سٹاپ کیا اس سے اگلے والا جو پڑھیں گے، تاکہ شک کی بنیاد پر تجاوز محل نہ ہونے کی بنیاد پر اصل یہ کہ ہم نے نہیں پڑھا، اس کی بنیاد پر اگلا والا جملہ پڑھیں گے اور اس کی بنیاد پر اذان کے اگلے جملے کو ادا کرنا لازمی ہوگا اذان و اقامت میں. بس اذان و اقامت میں بھی تجاوز محل کا قانون دو جگہ جاری ہوتا ہے، جملوں کے اندر بھی اور اذان و اقامت میں بھی. وہاں پر بھی تجاوز محل کا قانون جاری تھا، یہاں پر بھی تجاوز محل کا قانون جاری ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.